أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں سے جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاک کی ہیں، اس میں سے کھاؤ، شیطان کے پیروکار نہ بنو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ جس طرح رزق حرام گناہ کا کام ہے اور اللہ نے مسلمانوں پہ یہ حرام کیا ہے، جو شخص بھی حرام کھاتا ہے، رزق حرام کی کوشش کرتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہے۔ اسی طرح جو شخص رزق حلال کی کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، یہ شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے ایک جملہ آپ نے اکثر لکھا ہوا پڑھا ہوگا، رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیے کہ ایمان والو حلال کھاؤ، جو اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے، تمہارے لیے پاک قرار دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اب جو حرام کھاتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور جو حلال کھاتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور جب وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا حکم مان رہے، گویا یہ اللہ کی عبادت کر رہے۔ تو مبارک ہو رزق حلال کمانے والوں کو، جو اپنی دکان پہ بیٹھ کے، اپنی ریڑھی پہ بیٹھ کے، اپنی بائک پہ بیٹھ کے، کسی بھی صورت میں فیکٹریوں میں بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے رزق حلال کماتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو مبارک ہو کہ وہ بیٹھے تو دکان پر ہیں، لیکن ان کا وہ بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جا رہا ہے۔ اللہ ربی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ مال کے حصول کے لیے پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ آنے والا مال، یہ کمائی جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے،
لوگ کہیں گے آنی چاہیے، بس میرا سٹیٹس اپ ہونا چاہیے، میرے پاس ہر سال نیو ماڈل کی کار ہونی چاہیے، اچھی ویل فرنش کوٹھی ہونی چاہیے، اچھی سوسائٹی کے اندر رہوں، میرے بچے مہنگے اسکول کے اندر پڑھیں۔ مال جہاں سے بھی آئے آنے دو، دیکھا جائے گا قیامت کو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ اس طرح کے سوچیں سوچ کر حرام کماتا ہے تو یاد رکھیں یہ شخص برباد ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وقت آئے گا لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے، لوگ کہیں گے آنا چاہیے، ہماری جیبیں بھرنی چاہیے۔ اور وہ وقت آ چکا، وہ وقت میرے بھائی آ چکے۔ ہم کتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ باز نہیں آتے، رزق حرام کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں جیسے وہ جنت کا رزق ہو۔ اور رزق حلال میں چونکہ مشقت ہے، تھوڑا ملتا ہے لیکن بابرکت ہوتا ہے، اس لیے اسے پسند ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کوئی ایک نمبر طریقے سے امیر ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ دیکھیں ہمارے معاشرے کی، 4 بندے بیٹھے ہونا کہیں گے لو جی کوئی ایک نمبر طریقے سے بھی امیر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کو بھول گئے ہو۔ کیا اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سارا دن اونٹنیاں چراتے تھے اور شام کو کھانے کے لیے بچے ہوئے کھانے میں سے دیا جاتا تھا، اور پھر میرے رب نے دکھایا وہی ابو ہریرہ مدینہ کا مالدار بھی تھا، اللہ نے اس کو اپنا ناک صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال بھی عطا کر دیے، مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ وہ انس جو نبی کا غلام تھا، زر بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ انس امیر لوگوں میں شامل ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کی نسل میں سے پوتے دوتے سمیت 100 سے زائد بچے بھی عطا کیے، اور اس کے باغ میں سال میں 2 بار پھل بھی لگتا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک نمبر طریقے سے بندہ، حلال روزی سے بندہ، رزق حلال سے بندہ امیر نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کی بھول ہے، اور شیطان کا اتنا بڑا جھانسا ہے جس میں بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے اہل حدیث، بڑے بڑے دیوبندی، بڑے بڑے بریلوی، نمازی پرہیزی، روزے دار سارے ہی پھنس گئے۔ ایک نمبر طریقے سے کوئی میں امیر ہونے والا نہیں ہے۔ 2 نمبر راستہ اختیار کریں گے، شارٹ کٹ ماریں گے تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ لیکن تمہیں بھول گیا کہ جو رزق میرے رب نے لکھا ہے اس سے زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جائز سورس استعمال کرنا اور کوشش کرنا۔ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بڑے امیر کبیر بندے تھے۔ آج کل کے امیر کبیر شاید اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنے ملتان میں سوچیں کون بڑا امیر ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے چند لوگ ہیں بڑے نامور لوگ ہیں۔ یقین جانے عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں شاید وہ 100واں حصہ بھی نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز اتنے مالدار تھے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود جب خلافت کی منصب پر بیٹھے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو، اگر میں صرف فرض نماز پڑھوں، سنت اور نفل نہ پڑھوں، اگر میں صرف روزے رکھوں فرض، نفلی روزے بھی نہ رکھوں، اگر میں صرف زکوٰۃ دوں فرض، نفلی زکوٰۃ صدقہ بھی نہ کروں، کوئی اور نفلی عبادت نہ کروں، لیکن رزق حلال کھاؤں، مجھے میرے رب پہ یقین ہے اللہ مجھے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ رزق حلال اتنی بابرکت چیز ہے، آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا روب اتنا ہوگا، اللہ کا ڈر اتنا ہوگا جو آج نہیں ہے ہمارے اندر، اس وقت ہوگا۔ فرمایا اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ 4 سوال،
نمبر 1، تجھے میں نے عمر دی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، فیما افنا، کہاں تم نے اسے برباد کیا، کہاں فنا کیا؟ جواب دو۔ موبائلوں میں بڑے بڑے پھانس جائیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ معاملہ بڑا خرابی کی طرف جا رہا ہے میرے دوستو۔ فیما افنا، کہاں تو نے اپنی زندگی کو برباد کیا؟ دے سکتے ہیں حساب؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اور آپ ابھی بیٹھ جاتے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے کا ذرا آپ کاپی پینسل پکڑیں اور لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ لیکن پرواہ کوئی نہیں، لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ دوسرا سوال، میرا موضوع یہ نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گوائی تھی؟ بڑے شدید سوال ہیں، اللہ کی قسم بڑے سخت۔ اگر یہی سوال محمد بن قاسم سے ہوا تو وہ تو جواب دے جائے گا کہ میں نے اللہ 16 سال کی عمر میں تیری شریعت کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ اگر یہی سوال صحابہ سے ہوا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا صحت، اپنا گھر بار، اللہ سب کچھ تیرے لیے لٹا دیا تھا، تیرے دین کی سر بلندی میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اگر آج اس امت کے آج کے دور کے نوجوان سے جب سوال ہوا تو نے اپنی جوانی کہاں گوائی؟ لڑکیوں کے کالج کے باہر، بازاروں کے اندر پھرنے میں، اور اگر یہاں شرم آئی تو رب سے نہ شرماتے ہوئے اپنے بیڈ پہ لیٹ کے تو نے اپنی جوانی برباد کی کہاں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوا اللہ کی قسم جب وہ مائک پکڑنے والا مائک پکڑ کے سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے، جناب نوجوان کو پکڑا، اس سے پوچھا بتاؤ نماز جنازہ میں رکعتیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے نماز جنازہ میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 6 سجدے ہوتے ہیں۔ او اللہ کی قسم میں ایسے نہیں ہر جمعے میں پیٹتا، یہ نوجوان نسل کہیں اور جا رہی ہے جن کو اپنے جنازے کا نہیں پتا، اور آگے ڈھیٹ ہو کے کہتے لیں نہیں جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ نوجوان ہے، اللہ کی قسم نوجوان ہے، اور کئیوں کے تو چہرے پہ داڑھی بھی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ 4 صحابیوں کے نام بتا دو، کہتے ہیں فلاں مولانا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مولانا صحابی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا کون؟ اور اسے پوچھا جائے 10 ایکٹرز کا نام بتاؤ، اللہ کی قسم تم 10 کہتے ہو، وہ تمہیں درجنوں بتائے گا، فلاں فلاں فلاں، اور صرف پاکستانی نہیں، وہ آپ کو انڈین بھی گنوائے گا، اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سب اسے فنگر ٹپس پہ یاد ہے۔ نہیں یاد تو ابو بکر کا کردار یاد نہیں ہے، نہیں یاد عمر فاروق یاد نہیں ہے، نہیں یاد عثمان غنی یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو علی حیدر کرار یاد نہیں ہے، باقی اسے سب یاد ہے۔ تو نے جوانی کہاں گوائی ہے؟ جواب آج ہم نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں دین کی طرف، اور ایک جھٹکے میں لوگ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ مولوی ہو گئے، ابھی تیری کون سی عمر ہے، ابھی سے لگ گیا، یہ تو مولوی پاگل ہے۔ اللہ کی قسم ہم پاگل سمجھو، ہمیں دیوانہ سمجھو، مجنون سمجھو، جو مرضی سمجھو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کے نوجوان، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ اللہ رسول کے تابعدار ہو جائیں، اور جب اللہ کے حضور پہ پہنچیں اللہ پوچھے ہاں بتاؤ تم نے جوانی کہاں گوائی، وہ کہے اللہ مصلوں پہ رو کے، تیری تسبیح کر کے، تیرا قرآن پڑھ کے، جمعے ادا کر کے روتے تھے تیرے سامنے، اللہ اپنی جوانیاں تیرے لیے قربان۔ اور میرا رب کہہ دے اچھا میرے لیے قربان کی تو جاؤ پھر میں رب العالمین بھی تجھے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ ہم تو یہ کہتے رہیں گے، ہمیں جو مرضی لوگ کہتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم پکڑ کے لاتے ہیں دین کی طرف،
اور اپنے ہی مسلمان ماں باپ تک کہتے ہیں رہنے دے، ابھی تیری عمر نہیں ہے، ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ کل ہی بتا رہے تھے ایک نوجوان 18 سال کا، گھر کھڑے کھڑے بالکل ٹھیک ہے، گرا، اٹھا کے نچر لے گئے، چند منٹوں کے بعد 3 جھٹکے آئے اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کو الوداع کہہ کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ 18 سال کہاں کھڑے ہو آپ؟ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے متعلق ہوگا کہ تو نے دین کا علم کتنا سیکھا اور کیا اس پہ عمل بھی کیا۔ بڑے بڑے مولوی پھنس جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ممبر پہ کھڑا ہونا آسان ہے؟ یہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اور جو اسے آسان سمجھتا ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہ عالم ہے کوئی مولوی۔ یہ ممبر پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، اور یہاں پہ اونچی آواز سے بولنا بڑا آسان ہے، لیکن جب رب العالمین نے پوچھ لیا تجھے علم دیا تھا، عمل کتنا تھا؟ اللہ اکبر، بڑے بڑے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ اور چوتھا سوال اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کون سے تیرے سورس تھے اور کہاں پہ خرچ کیا تھا، بتا۔ اللہ میرا سورس جوا تھا، میرا سورس شراب بیچنا تھا، میں کماتا تھا کیا؟ لوگوں کو گانے بھر بھر کے موبائل میں دیتا تھا، اور میں حرام طریقوں سے کماتا تھا، دکان پہ بیٹھتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اللہ، لیکن جب دکان پہ بیٹھتا تھا گاہک آ جاتا تھا، اس وجہ سے میں جھوٹ بولتا تھا کہیں یہ چلا نہ جائے، میری روزی نہ مر جائے، میں اسے جھوٹ بولتا تھا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر جتنے نمبر دے کے اسے چکر دے کے جھوٹ بول کے میں اس سے مال کماتا تھا۔ اللہ میرا یہ راستہ تھا، میں نمازی بھی تھا۔ ہائے افسوس تیری نمازوں پہ، ہائے افسوس تیری دینداری پہ، اور تجھے اتنا بھی ڈر نہیں کہ میں یہ جو کما کے جا رہا ہوں کھلانا کن کو ہے؟ اپنی اولاد کو، اور وہی اولاد بڑی ہو کے جوتے رب تجھے مروائے اس سے، پھر کاریوں سے دعائیں کس لیے؟ چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ کمانا بھی بتانا پڑے گا، اگر تو رزق حلال ہے تو مبارک ہو۔ جیسے ہم نے پچھلے جمعہ میں حسد کے بارے میں سیکھا ہے نا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حسد نہیں کریں گے۔ اب جتنے میرے بھائی کمانے والے بیٹھے ہیں، کاروباری، مزدور، جوبین، دیندار لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، آگے آئے گا۔ آج کے بعد عہد کر لو جب بھی کمانے لگیں گے ہمارے ہاتھ میں ہمارا نفع، ہماری آمدن آئے گی، ہم اس پہ غور کریں گے کہ اس میں کوئی حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، اگر ہو تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ تمہیں بہت دے گا، اتنا دے گا تم رج جاؤ گے، تمہاری نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کب؟ جب حلال کے پیچھے پڑو گے، حلال رزق کی کوشش کرو گے۔ اللہ اکبر، رزق حلال عین عبادت ہے۔ دیکھیں رزق حلال کو چھوڑ کر جو رزق حرام کی طرف لپکتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ رزق حلال اور حرام میں عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھو یہ جو شخص حرام کی طرف جا رہا ہے، یہ جا ہی اسی لیے رہا ہے کہ اسے اپنے رب پہ توکل ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا رب حلال سے بھی مجھے زیادہ دے سکتا ہے، اور توکل کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس کا توکل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حرام راستے اختیار کرتا ہے زیادہ کے لیے، اپنے رب پہ اسے بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے حلال طریقے سے بھی رزق حلال عطا کرے گا اور وافر کرے گا، اس کو چھوڑ کے حرام طریقہ اپناتا ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، انسانوں تم نہیں،
تم تو 4-5 ارب ہو نا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر زمین و آسمان میں ہے، تم گنتی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے، تمہیں کیا ہے پریشانی؟ میری ذمہ داری. وہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کر لو، بھروسہ کر لو جیسا کہ حق بنتا ہے، صرف اللہ پہ یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین کہ اللہ مالک الملک رزاق ہے، حلال رزق وہی دے گا. فرمایا اگر تم اللہ پہ پکا بھروسہ کر لو نا تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے صبح صبح تم آسمان پہ پرندے دیکھتے ہو نا، جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، اور جب واپس آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ ان پرندوں نے کیا کیا؟ دکانیں کھولی، ریڑیاں لگائی، صرف کیا اسباب اختیار کیے، اپنے گھونسلے سے نکل پڑے. کس پہ توکل کر کے؟ اللہ پہ توکل کر کے نکل پڑے. اور میرے رب نے ان کے توکل کو اتنا پسند کیا کہ شام کو ان کی روزی دے کے ان کے بچوں میں واپس لوٹا دیا. کب؟ جب تم اللہ پر توکل کرو گے اللہ رزق دے گا. عجیب بات ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے تم حرام راستے پہ جاتے ہو زیادہ کے لیے. اور خزانوں کا مالک کون ہے؟ حدیث بڑی پیاری، بڑا ہی ایمان تازہ ہوا. سنو، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ المسلم. صحیح مسلم میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے او میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، تم سے پہلے آدم سے لے کے تم تک، تمہارے جمنے تک، تمہاری زندگی تک جتنے انسان آئے ہیں سارے اکٹھے کر لو. سننا ذرا اپنے رب کی بادشاہی کو، اور پھر کبھی حرام راستے پہ نہ جانے کا دل میں عہد بھی کر لینا کہ تمہارا رب کتنا زبردست، کتنی پاور والا ہے. فرمایا او میرے بندو تم سے پہلے جتنے انسان آئے مر گئے سارے اکٹھے کر لو، اور جو زندہ ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو، اور جو قیامت تک آنے ہیں سب کو اکٹھا کر لو. اللہ اکبر. قاموا فی صعید واحد، سب کو ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کر لو، میدان میں اکٹھا کر لو. فاسألونی، اب مجھ سے سوال کرو. اللہ کتنا سوال کریں؟ فرمایا جتنا تمہارا دل کرتا ہے یہ سارے سوال کریں. بادشاہیں مانگو، کوٹھیاں مربع مانگو، سونے جواہرات مانگو، تمہارا جی جتنا چاہتا ہے، پہلوں کا بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کا، اور تم زندہ ہو تمہارا، ساری کائنات مل کے مجھ سے مانگے اور رج کے مانگے. کیا فرمایا؟ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً. میں ان سب کو، یہ آنکھ جھپکنا ہوتا ہے نا، آنکھ جھپکنے جتنا ٹائم لگاؤں گا سب کی خواہشات کے مطابق سب کو رجا دوں گا، سب کو. اچھا اللہ تیرے تو خزانے خالی ہو جائیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے سن میرے خزانے میں ساری کائنات کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبو کے نکالی جائے، جتنا پانی اس کے ساتھ آتا ہے اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. او اللہ کے بندو، اتنا رب العالمین خزانوں کا مالک، اور پھر حرام راستہ، اور لعنت کرو حرام راستے پہ. آج کے بعد انشاءاللہ خود بھی حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں گے، ورنہ بھوکے رہ لیں گے یار. کوئی ضرورت نہیں، 2 ٹائم کھا لیں گے اور چٹنی کٹ کے کھا لیں گے.
یہ کون سی بات ہوئی؟ نہ کھاؤ مربے چرگے، چھوڑو، یہ جہنم کی آگ جو پیٹ ہے بیماریوں کا گھر۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، رب العالمین کے حدیث قدسیہ، یقین جانے اس کے بعد بھی اگر کوئی حرام راستہ اختیار کرتا ہے نا تو اسے شرم کرنی چاہیے کہ وہ کس رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، اس کو اپنا لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رزق حرام تمہاری نیکیاں مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، مختلف متون کے ساتھ آتی ہے، مفہوم سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، سنو غور کرو، ایک شخص ایک لباس خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ اب سننا غور سے، یہ حرام کہاں تک تمہاری نیکیاں برباد کرے گا؟ 9 درہم حلال کے، 1 حرام کا۔ فرمایا اس لباس کو اس نے خرید لیا، 9 حلال کے، 1 حرام کا، اور فرمایا اس نے یہ لباس 1 دفعہ پہنا۔ کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ پہنا۔ فرمایا اس کے 1 دفعہ پہننے کے بعد اللہ 40 دن تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ ٹاپک کی سلیکشن ایسے نہیں کرتا میں، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے اہل حدیث، لاکھ پیچھے 2000 دوں گا، لاکھ پیچھے 1500 دوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ قیامت کے روز پوچھ لے، تو نے کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ خالص سود ہے؟ بندوں کی ناراضگی کی وجہ سے، کوئی چندہ فنڈ کی وجہ سے کچھ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں چاہیے۔ بات سیدھی سی ہے، یہ خالص سود ہے۔ لاکھ پیچھے 2000، لاکھ پیچھے 1500۔ جناب ہمارا تو ایگری ہو گئے بھائی، سود والا بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لکھنے والے پہ لعنت، گواہی دینے والے پہ لعنت، لینے والے پہ لعنت، دینے والے پہ لعنت۔ اور یہ جو پیسے دے رہا نا، یہ کہتا ہے یار مجھ سے کوئی کاروبار تو ہونا نہیں ہے، نقصان ہو سکتا ہے، میں روڑ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا سائیں 1500 دیتے رہنا، ٹھیک ہے، لاکھ پیچھے اپنا ایگریمنٹ ہو گیا۔ حرام ہے اللہ کی قسم، یہاں 1 مرتبہ لباس پہنا ہے، 9 درہم حلال کے تھے، 1 حرام کا۔ فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ ہر مہینے جا کے 1500 کے حساب سے پیسے لاتا ہے حرام کے، اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو لباس پہناتا ہے۔ کل قیامت کے روز اپنے رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، 3 لوگوں کی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، فوری کر لیتا ہے۔ جو شخص مظلوم ہو اللہ اس کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ والد اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے اللہ سن لیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مسافر ہے، اس کی بھی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر یہی سفر کرنے والا حج کو جا رہا ہو، فرمایا حاجی ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی حالت، اور جاتا کیسے ہے؟ اس کے بال اڑے ہوئے، کپڑے بسیدہ ہو گئے، بڑا کٹھن لمبا سفر کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو مسافر سفر میں دعا کرے تب بھی قبول، اگر حج کرے تو حاجی گناہ پچھلے معاف، اور اگر یہ غبار آلود بالوں کے ساتھ ہے، مٹی والے کپڑے ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا اگر یہ اللہ پہ قسم ڈال دے اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی حرام کھائے، حرام پیے، حرام پہنے، اور اسی حرام سے اس کا جسم پلا بڑا ہو، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی فریاد کیسے سنوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا جسم حرام، اس کے کپڑے حرام کے، سب کچھ حرام کا، میں اس کی دعا سننے والا نہیں ہوں۔
اور رزق حلال، سبحان اللہ، رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، صبح جا کے اشراق کی نماز پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اشراق پڑھ کے گھر جانے لگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیے۔ کب؟ جب حلال کی کمائی ہو، نہیں جانے کی طاقت کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا یہیں پہ روز حج کا ثواب لو، روز لو۔ اور لاکھوں روپے لگا کے جانے والوں کہتا ہے پچھلے معاف کرواؤں گا، آگے نہیں فراڈ بے ایمانی کروں گا۔ اللہ اکبر، نیت کر کے جاتا ہے، کہتا ہے جی پچھلے معاف، اب آگے ہم نے پینسلیں تیز کرنی ہے، لکھنا ہے لوگوں کے خلاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، سنو، کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا سعد یاد رکھ، اگر تو چاہتا ہے اللہ تیری ہر دعا قبول کرے تو پھر آج کے بعد عقل حلال، یعنی آپ نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، اللہ آپ کی ہر دعا سنے گا۔ صحابہ نے پوچھا سعد پھر تیرا معاملہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم جب سے یہ حدیث سنی ہے نا، میں اس وقت تک نوالا منہ میں جانے ہی نہیں دیتا جب تک کہ میں اس کا سارا پتہ نہ کر لوں کہ یہ حلال رستے سے آیا ہے یا حرام رستے سے آیا ہے۔ چاہے میں 3 دن بھوکا رہ لیتا ہوں لیکن میں نے کبھی اپنے منہ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر تو حلال کھائے گا اللہ تیری کوئی دعا رد ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، رزق حلال این عبادت اور لاکھوں کا مجمع، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، دعائیں مانگ رہے امام صاحب سمیت، اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، اللہ کافروں کو برباد کر، سنی نہیں جا رہی۔ وجہ غور کیا کبھی؟ عالمی معیشت ساری سود پہ ہے، آپ کے اوپر جو اوپر سائے ہے نا، سائے وہ سارے سود کے ہیں، سود کے۔ نمازیں پڑھتے رہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کوئی بھی نہیں بچے گا سود سے، اگر سود نہیں لے گا تو اس پہ سود کی دھول ضرور پہنچے گی، ضرور پہنچے گی، اور ساری دنیا کا نظام سودی۔ کہاں دعائیں قبول ہوں؟ کدھر سے؟ اور یاد رکھیں آپ کی نمازوں روزوں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، واللہ کوئی تکلیف۔ ہر سال وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ، کہیں پہ دنگے فساد بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل تکلیف کافروں کو پتہ ہی کس چیز سے ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مکے اور مدینے والے کا نظام۔ اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کی بات کرو گے نا تو وہ کہیں گے یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم کہو گے سود، اس کو ہم مٹا کے رکھ دیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بدمعاش ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ سودی نظام پوری دنیا پر، اور کچھ نہ کچھ ہمیں بھی بھائی حصہ مل رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ تعالی ہماری دعائیں نہیں سنتا، کیونکہ ہمارے کھانے میں حرام مکس ہو چکا ہے، اور حرام آدم علیہ السلام کا واقعہ تو یاد ہے نا، جنت میں ہیں، جنت میں ہیں، فرمایا اس شجر کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے جو توڑا تھا نا سارا نہیں کھایا، ذاک الشجر، چکھا تھا، صرف چکھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا ساری جنت حلال، یہ تیرے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ جب کھا بیٹھے، چکھ بیٹھے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا آپ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ زمین پہ توبہ کرو، اب امتحان گاہ شروع، اب مرو گے پھر میرے پاس آؤ گے، میں حساب کتاب لے کے اب جنت میں داخل کروں گا۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے کچھ چیزیں منع کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں، اور کچھ چیزیں جائز ہیں، اس کو کھاؤ، اور جس سے منع کیا رک جاؤ، ورنہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ آدم کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج۔ بچ جائیے اللہ کے لیے۔ کچھ دوست ہیں ان کے والدین
بزنس کرتے ہیں، حرام کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ دوست چاہتے ہیں کہ یار اس کو میں بدلوں، میں اس کو بدلوں، لیکن باپ کی آنکھیں جب وہ دیکھتا ہے غصے کے ساتھ اور اس کے دبکے اور ڈنڈا سوٹے کے ڈر سے یہ دبا ہوا ہے، یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں، اگر طاقت رکھتے ہو، استطاعت ہے، الگ ہو جاؤ، نہ کھانا، اللہ کی قسم یہ حرام کمائی نہ کھانا، عیاشی کم ضرور ہوگی، یہ بات تو کنفرم ہے، عیاشی کم ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا مقام سنو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، آ کے گھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا لٹکایا ہوا ہے، پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اور سسیوں کی آواز بھی ہے ہلکی ہلکی۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بتانے پہ ان کو جواب نہیں دینا آ رہا، جب پوچھا زور دیا، خادمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا انہوں نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر میں کچے پیاز پڑے تھے، وہ کھا کے اپنا پیٹ بھرا ہے اور اب منہ میں سے سمیل آتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے نہیں آ رہی، اور پیٹ چونکہ پیاز سے تو بھرتا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ تو عمر نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، فرمایا او میری بیٹیو، اگر تمہارا باپ چاہے تو دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں لا رکھے، لیکن میں نے اگر حکومتی مال میں سے کچھ لے کے تمہیں کھلایا تو یاد رکھو کل قیامت کے روز تمہارے باپ کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا خیانت کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا میری بیٹیوں صبر کرو، کل قیامت میں اللہ جنت میں تمہیں جنتی کھانے کھلانے والا ہے۔ چھوڑ دو ایسا گھر، مزدوریاں کر لینا، لیکن ایسی جگہ پہ رہنا جہاں پہ حرام بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ حدیث سناتا ہوں تمہیں، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی لائے ہیں، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کمائی سے پلا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسری حدیث، اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولی بہ، جو جسم حرام کی کمائی سے پلاؤ اس کا یہ حق ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ چھوڑ دو، عیاشیاں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے رب کی جنت، رب کی رضا۔ ایک بہت بڑے تاجر نے مجھے گھر بلایا، مجھے کہتا ہے مولانا اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، معافی مانگنی ہے تو اللہ اور تیرا معاملہ ہے، مجھے کیوں ڈالتا ہے؟ تو رب کے سامنے رو، اکیلے بیٹھ کے غلطیاں مان۔ سب سے پہلا کام میں نے کہا اگر تو چاہتا ہے رب دعائیں سنے تو میں نے سنا تیرا سود کا بہت بڑا کام ہے، بینکوں سے لون لیے ہوئے بڑے بڑے، سارے چھوڑ دے۔ کہتا مولانا میں فرش پہ آ جاؤں گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تو فرش پہ نہیں آئے گا، اللہ تیری نیت دیکھ کے دنیا جیسی کیسی گزر جائے گی، انشاءاللہ اللہ اس فرش سے اٹھا کے تجھے عرشوں پہ لے جائے گا، تو حرام پہلے چھوڑ دے۔ کہتا یہ بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے توفیق دے، یا دنیا میں عیاشیاں کر لو یا قبر سے سفر شروع ہونا ہے، قبر سے بھی پہلے موت سے سفر شروع ہونا ہے، اور وہ راحت اتنی لمبی ہے، 1000 سال کا ایک دن، اللہ اکبر۔ اور کہاں یہ 60 سال کی زندگی، اور یہ 60 سال کی زندگی اور وہ ہزاروں سال کا ایک دن، وہ عزیز نہیں ہے، یہ دنیا کے 60-70 سال بڑے عزیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جسم کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، یاد رکھیں، خصوصاً دیندار لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، خصوصاً جو دین کا کام کرتے ہیں، جہادی کام، زکوٰۃ کا کام، مدارس کے لیے فنڈنگ، مساجد کے لیے فنڈنگ، اگر اس میں سے کچھ مال خیانت کرتے ہیں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید
زمین پہ قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کو سب سے پہلی جو بشارت دیتا ہے وہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شہید نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، لوگوں نے کہا واہ جی واہ، جنتی جنتی جنتی، آپ نے فرمایا نہیں، خیبر کے مال میں سے اس نے ایک چادر خیانت کی تھی اور یہ سوچ کے اٹھائی تھی کہ شاید بعد میں مجھے ملے نہ ملے، میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ کی بنی ہوئی چادر اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اسی مجلس میں ایک اور بیٹھا ہوا تھا مسلمان، اٹھا جیب سے 2 تسمے نکالے اور کہا اللہ کے نبی یہ مجھ سے واپس لے لیں، یہ مال غنیمت میں سے میں نے اٹھا لیے تھے، یہ واپس لے لیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تو قیامت کے روز اپنے رب کو معاف کریں، اپنے رب کو یہ تسمے دیں، وہ تجھے معاف کرے گا، میں تجھ سے یہ 2 تسمے قبول نہیں کرتا۔ بڑے بڑے دیندار پھنس جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا خطرناک مال ہے۔ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں نا مولوی صاحب کو چندہ دیا، او بھائی مولوی پھندے پہ لٹکا ہوا ہے، مولوی جو ہے وہ تلوار کی بریک دھار کے اوپر کھڑا ہے، اگر تھوڑا ادھر ہوا تو گیا، تھوڑا ادھر ہوا تو گیا۔ او میرے بھائی، یہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال، نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ تھوڑا مال دے حلال کا دے، وہ اس پہ اگر راضی ہو گیا نا، راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے روز اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت پتہ ہی کیسی تھی، کیسی تھی؟ سنو، مسند احمد کے اندر آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ انس فلاں یہودی کی دکان سے نا میرے لیے کپڑے لے آؤ، میری بیویوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری بیویوں کے پاس، کن کے پاس؟ ام المومنین، امہات المومنین کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جاؤ اس یہودی کو کہو مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کچھ کپڑے ادھارے دے دو، کچھ دنوں کے بعد جیسے آسانی ہوگی میں آپ کو پیسے ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد انس روتے ہوئے آ گئے۔ یہ معیشت تھی میرے نبی کی۔ انس روتے ہوئے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا انس روتے کیوں؟ عرض کی اللہ کے نبی، یہودی نے پتہ کیا کہا ہے؟ کہا کپڑے تو تم لے جاؤ گے، اس کے پیسے تمہارا نبی کہاں سے دے گا؟ اس کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی آمدن کا ذریعہ ہی نہیں ہے، تو وہ پیسے کہاں سے دے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو اللہ زمین و آسمان کے خزانے قدموں میں گرا دیتا، لیکن میرے نبی نے ہر حال میں شکر ادا کرنے کا رب سے وعدہ کیا کہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، ساری کائنات جانتی ہے، یہ یہودی بھی جانتا ہے کہ محمد جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جس سے قرض لیتا ہے اس کا قرض واپس کرتا ہے۔ یہ وہی نبی علیہ السلام ہیں، جب فوت ہوئے تو اپنی زرہ یہودی کے پاس گروی رکھ کے 30 سا گندم اس سے لی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جب آپ دنیا سے فوت ہوئے تو وہ گروی تھی، صحابہ نے گندم اکٹھی کی اور جا کے اس یہودی کو دے کے پیارے نبی کی زرہ واپس لائے تھے۔ یہ میرے نبی کی معیشت ہے، لیکن رزق حلال کھایا، حرام کبھی نہیں کھایا، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کی معیشت ہے۔ گھر سے نکلے تو سامنے دیکھا ابو بکر عمر آ رہے ہیں، پوچھا ما اخرجکما، تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ تو دونوں صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صحیح پوچھے نا، رات کا ٹائم ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے، باہر آئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو کس چیز نے نکالا؟ فرمایا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے میں محمد کو بھی اسی نے نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میرے بھی پیٹ میں اسی طرح مسئلہ ہے، چلو چلتے ہیں۔ ایک انصاری کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، بڑا خوش ہوا، میرے تو بھاگ ہی جاگ گئے، میرے گھر رحمت للعالمین ہے۔ اور شان صحابہ کی شان پہ قربان جو اللہ کی قسم، جن کے گھر مہمان محمد جا رہے صلی اللہ۔
اعوذ باللہ. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں اور پانی رکھا گیا نا، آپ نے پیا، چند کھجوریں لی، ساتھ ہی صحابی، آخر صحابی تھا، اس نے فوراً بکریوں کی طرف لپکا، جو دودھ دینے والی نہیں تھی، بچوں والی نہیں تھی بکری، اسے پکڑا، چوری پھیر دی، فٹافٹ تیار کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے آیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کی طرف دیکھ کے نہ رونے لگ گئے. 4 ٹائم کھاتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی حرام کی طرف جاتے، رزق حلال نہیں کھاتے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. میرے نبی کی آنکھ سے آنسو آ گئے، فرمایا ھذا والذی نفسی بیدی من النعیم. اور میرے ساتھیو، یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا سوال کل قیامت کے روز اللہ ہم سے کرے گا. اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا